بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے اوکیزنس پر آپ جتنا بھی سوچ کر آئیں کہ کیا کہنا ہے، لیکن جب وہ کہنے کا وقت آتا ہے تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، وہ شخصیت اتنی بھاری بھرکم ہے. آپ کچھ بھی سوچ کے آئے ہیں، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عقیل اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. مجھ ناچیز کا یہ مقام نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. PAJH کے پلیٹ فارم سے ہم اتنا ہی کر سکتے تھے کہ ان کی یاد میں یہ تقریب ہم آرگنائز کریں، اور یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو یاد کریں. ایک بہت ہی عظیم انسان، شاعر تو بہت بڑھیا تھے، صداکار بہت بڑے تھے. ریڈیو پاکستان کے لیے ان کی خدمات آپ سب کو پتہ ہیں. میرے لیے ایک بزرگ کی مانند تھے. جب بھی ملتے تھے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اور ان کے لبوں سے ہر وقت یہ نکلتا رہتا تھا، میاں جیتے رہو، میاں جیتے رہو. اور جینے کی دعا دیتے دیتے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. یہ تقریب ویک ڈے پر کرنے کی معذرت چاہتا ہوں. نارملی ہم ویکینڈز پہ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان کچھ انتہائی بڑے نام موجود ہیں. ان کی ہیوسٹن میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی اویلیبلٹی کے حساب سے ہم نے یہ پروگرام آج ایک ویک ڈے پر ترتیب دیا. میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ویک ڈے کی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے. میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. درخواست کروں گا جناب مجید اختر صاحب سے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آج مجید اختر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس پروگرام کو ماڈریٹ کریں، کیونکہ جناب عقیل اشرف کے شاعن شان پروگرام کرنا ہو تو مجید اختر سے بہتر کوئی شخصیت نہیں. میں گزارش کروں گا جناب ادیب زیدی صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. کتاب اور چائے کو ایک تواتر کے ساتھ ممکن بنانے میں ادیب زیدی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں PAJH کی طرف سے اور ذاتی طور پر ان کا بہت مشتاق ہوں. میں گزارش کروں گا جناب عباس تابش صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب حماد غزنوی صاحب، اور جناب عاطف توفیق صاحب. اور میں ریکویسٹ کروں گا جناب عنایت اشرف صاحب سے، عقیل اشرف صاحب کے چھوٹے بھائی اور ہمارے قدردان، کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف. مجید بھائی، اسٹیج آپ کے حوالے. میں صرف ایک عقیل بھائی کا ایک شعر کہوں گا. تم جو آئے ہو سرے شام اچانک تو مجھے ڈوبے سورج کے نکلنے کا گماں ہوتا ہے. وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم عقیل بھائی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ شاید جانے کے باوجود ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سراج نہرسی صاحب، جو اچھے کلمات آپ نے کہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں.
تو جیسا کہ میں نے کہا، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم حفیظ اشرف صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان سے آئے ہوئے اور معزز شاعر، جرمنی سے آئے ہوئے معزز شاعر عباد صاحب حماد صاحب اور عاطف توفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر ہمارے سب کے پسندیدہ ہمارے عیش بھائی یہاں موجود ہیں، جو برادر خود ہمارے عقیل بھائی ہیں. عقیل صاحب کے دو شعر میں سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ کیا بھروسہ ہے کچے مٹکے کا، کیا بھروسہ ہے کچے مٹکے کا، ڈوب کر آ سکو تو آ جاؤ. مرتے دم تک کوئی یہ کہتا رہا، آ سکو تو آ جاؤ. تو آج جو لوگ آ سکے اور جو آنے والے ہیں سب کا خیر مقدم ہے. آپ کا خصوصی طور پر شکریہ، عباس اور حماد اور عاطف توفیق کا تشریف لائے. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ شاعروں کا ایک ماشاءاللہ جرمٹ ہے. ہمارے پرویز جعفری موجود ہیں، عشرت جعفری موجود ہیں، شاہ غزالی صاحب ہیں، تسنیم آبدی ہیں، ڈاکٹر آصف خدیر ہیں. یہ ہیوسٹن کا یہ بڑا کمال ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنے محبت سے. جمیل درانی صاحب بہت پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی ذرا آگے تشریف لے آئیں. یہ بھی ہمارے عقیل اشرف کے دوستوں میں سے ہیں. عقیل بھائی کی بڑی ہمہ جہت شخصیت، ڈائریکٹر جنرل رہے ریڈیو میں، بہترین صداقت، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، غزل تو ان کا میدان تھا، اور آواز کے بادشاہ. تو وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اور بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس گفتگو کے لیے. تو میں عدیل سے سوال کروں گا، ہمارے عدیل زیدی صاحب سے، کہ آپ نے عقیل اشرف کو کیسا پایا؟ بہت شکریہ مجید بھائی، اور تمام ویک ڈے میں یہاں تک پہنچنے والوں کو بہت سلام. آپ لوگوں کی بھائی کی فیملی کی طرف سے بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے. عقیل بھائی کے لیے بھائی کا ہمارا جو ہے سلسلہ جو موو ہوئے ہیوسٹن میں، تو ہائی وے 6 پہ جو پہلا گھر تھا وہاں سے ملاقات شروع ہوئی. بالکل بالکل. اور وہ ایک بڑے تناور سایہ دار درخت کی طرح تھے. اپنے چھوٹوں کو ایک چیز ہوتی ہے کوچ کرنا، بیٹھ کے اپنے تجربات ان سے، اور اچھے برے وہ جو بھی جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے حالات و واقعات بہت اوپنلی بتاتے تھے سارا کچھ. یہاں انجمن تقدیس ادب بنی ہیوسٹن میں، کبھی حقیقی بنی سلسلہ، لیکن جب بنی تو اس کی جو پہلی تقریب تھی صدارت عقیل بھائی کی، اور کیا اچھی گفتگو. یہاں سراج بھائی کو ایک ویڈیو کہیں نہ کہیں دکھانا ہے جو ان کی شاید آخری ریکارڈنگ ہے، یہ ہمارے عنایت بھائی بتائیں گے. اور اس میں عنایت بھائی اور عباس بھائی موجود تھے. مزے کی بات یہ کہ کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس چوکی پہ بیٹھے اور وہیں پہ ہم نے کہا کہ عقیل بھائی آپ کی مشہور چوکی والدہ کی ہماری، وہاں انہوں نے 2 غزلیں سنائی اور عباس بھائی نے ان سے فرمائش کی. اور یہ دیکھیے خدا کی طرف سے ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ ہمارے خیال میں آخری ان کا پوڈیم پہ ان کی وہ ریکارڈنگ ہے. ہم تو چاہیں گے محمود صاحب کے اگر وہ پلے کر دیں ہماری طرف سے بھی. تو یہ شخصیتیں ایسے، اور پھر سامنے جو بنا رہے ہیں ویڈیو، وہ اگر دائیں طرف دل ہے تو وہ والا دل ہے وہ.
کہ جیتے رہیے جن کے لیے دیکھتے ہیں ان کو یہ نکلتا ہے. دو زیدی مجھے ہمیشہ پسند ہے. مصطفیٰ زیدی جس نے دو کتابیں چھاپی جس صاحب کی شہر انسانیت کی, اور عدیل زیدی جس نے جرس چھاپ دیا اور امورٹل ہو گیا شاعر بھی اور چھپوانے والا بھی. اختصار کے ساتھ 3-4 شعر پڑھ کے مجھے شوق ہے تابر بھائی کو سننے کا, تو تابر بھائی کو سنیں گے کہ بہت عرض کرتا ہوں کہ بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے. بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے. بہت کڑوا تھا چینی ہو گیا ہے. بہت بے دی تھا دینی ہو گیا ہے. بہت بے دی تھا دینی ہو گیا ہے. وہ فیض الفت آل محمد عقیل اشرف حسینی ہو گیا ہے. کیا بات ہے. فیض الفت آل محمد عقیل اشرف حسینی ہو گیا ہے. اور شعر سنیے کہ کوئی رشتہ تو رکھو آسماں سے, کوئی رشتہ تو رکھو آسماں سے. ہر ایک رشتہ زمینی ہو گیا ہے. ہر ایک رشتہ زمینی ہو گیا ہے. اور جسے اسلام کی تعلیم دی تھی, جسے اسلام کی تعلیم دی تھی, وہی بچہ جنونی ہو گیا ہے. کیا کہنے تھے بھائی, کیا کہنے تھے. یہ دیکھیے اس لیے بھی شیئر کرنا ضروری سمجھا. ابھی دوسری غزل سننے پھر کہوں گا جب بھی ہم مطلب جب بھی اس مہربان سے ملتے ہیں, جب بھی اس مہربان سے ملتے ہیں, چاند تارے وہاں سے ملتے ہیں. چاند تارے وہاں سے ملتے ہیں. عشق میں تم یقین ڈھونڈتے ہو, اس کے رشتے گمان سے ملتے ہیں. عشق میں تم یقین ڈھونڈتے ہو, اس کے رشتے گمان سے ملتے ہیں. یہ سنیے کہ اس نے آنچل ہوا میں چھوڑ دیا. اس نے آنچل ہوا میں چھوڑ دیا. پہلے ہم بادباں سے ملتے ہیں, پہلے ہم بادباں سے ملتے ہیں. اور گھر گرہستی سنبھالنے والی, گھر گرہستی سنبھالنے والے اچھے رشتے کہاں سے ملتے ہیں. گھر گرہستی سنبھالنے والے اچھے رشتے کہاں سے ملتے ہیں. اور صرف کیمسٹری کے ملنے سے حسن والے جہاں سے ملتے ہیں. اور کشتیوں کی مسافرت میں عقیل, کشتیوں کی مسافرت میں عقیل, کچھ بھنور درمیان سے ملتے ہیں. شکریہ. بڑا تاریخی وقت ہے یہ اس وقت یہاں کہ آج عقیل بھائی آئے اور عقیل بھائی نے زحمت کی. میں اب میرے چہیتے شاعر عادل زیدی کے چہیتے شاعر سب کانٹیننٹ کے سب سے مقبول ترین شاعر اور سب کے شہید شاعر, سب کے سب سے ذہین شاعر, جیسے ڈکشن سے وہ شاعری کر رہے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. جس طرح کی مضمون آفریدی وہ اپنے کلام میں کرتے ہیں,
اتنے انگ نئے نکالتے ہیں, اتنے رنگ نکالتے ہیں, اتنے ڈھنگ نئے نکالتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. عقیل بھائی کے لیے بھی تالیاں بھرپور بجا دیجیے, اور ہمارے عباس بھائی کے لیے بھی ان کا تعارف آپ نے کرا. جی میرا اگلا سوال عباس تابش ہی سے تھا, اور عباس تابش کا اسے اتنا خوبصورت تعارف خدا کے اشرف کا سامنے کروا دیا. تو ہم اس شہر کے باسی ہیں, اور میں جب سے آیا ان سے بہت تعارف رہا, بہت شفقت فرماتے تھے, اور کم ملنا ہوا یہ افسوس ہے. لیکن عباس ہوئے, رحمان فارس ہوئے, شفیع جازم ہوئے, اب حماد اور عاطف ہیں, تو آپ نے انہیں بطور میزبان دیکھا اور آپ نے انہیں کیسا؟ بہت شکریہ مجید بھائی, سراج صاحب کا شکریہ, عدیل زیدی صاحب کا. اصل میں سوال تو مختصر سا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بیان کرنے کے لیے ایک زندگی چاہیے. میں جب پہلی بار یہاں آیا, اور غالباً کوئی 7-8 برس پہلے یا ایک عشرہ ہو گیا ہوگا, تو جس محبت سے وہ ملے مجھے ایسے لگا کہ یہ ازل کے روز میں ان سے مل چکا ہوں. کیونکہ محبت کا تعلق جہاں بنتا ہے پھر وہ لمحہ آغاز ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہم سہولت کے لیے کہتے ہیں کہ کہیں آغاز میں ہی یہ تعلق بنا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک فادرلی فگر تھے ہیوسٹن کی, سب کو دعائیں دیتے تھے. اور میں تو باقاعدہ جب بھی آتا ہوں, یہاں آتا رہا ہوں, تو ایک اہتمام میں ضرور کرتا تھا کہ درمیان میں کوئی اگر ہفتہ 2 ہفتے کا وقفہ ہو تو عقیل بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سنی جائیں. اور الحمدللہ وہ مجھے بہت وقت میسر آیا. 1-2 بار تو شکیل جازب اور رحمان فارس بھی موجود تھے, اور ہم کوئی 15 دن یہاں کریک ساؤتھ میں ہم نے قیام کیا. جب میں نے یہ خبر سنی کہ عقیل بھائی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں, تو ایش بھائی نے مجھے کال کی. ویسے ہم روز بات کرتے تھے ہاسپٹل میں کہ کیا صورتحال ہے. تو ایش بھائی نے جو جملہ کہا, ایش بھائی نے کہا کہ آج میرا ڈانٹنے والا نہیں رہا. اور یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بڑا ہو جو آپ کو ڈانٹتا ہے, اور وہ چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوتا. اور یہ نقصان جو ہے میرا بھی ہے, ادب کی دنیا کا بھی ہے. ابھی ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, جنہیں عقیل بھائی اپنا اکلوتا شاگرد مانتے تھے. بہت ذکر کیا انہوں نے ان کا. اچھی بات ہے کہ ان سے بات ہوئی اور یہ ان کا کلیات چھاپ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا ہے, اور یہ مجھے ہی ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کا اعلان کروں. شاعر جلیل کے نام سے ایک سالانہ ایوارڈ جو ہے وہ کسی شاعر کو پیش کریں گے. تو باقی عقیل بھائی کی کیا باتیں کریں ہم. بات عباس تھوڑے جذباتی ہو گئے. یہی سوال میں دیکھیں, جتنا میں نے انہیں دیکھا اتنی شفقت ان کا جو ہے, ہمیشہ جیتے رہو ایک ہی جملہ ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی اچھا شعر پڑھ دیجیے, کچھ کام کر دیجیے, جیتے رہو. یہاں اسٹیج پہ آنا ہوتا تو ہم یا سراج یا یہ شمیم سید بیٹھے ہیں, کوئی بھی ہم بانٹ کے
آگے آتے تھے کہ بھائی آرام سے اوپر آ جائیں، اشبائی ہوتے تھے. اور احمد مشتاق صاحب کی گوشہ نشینی تو معروف ہے کہ نہیں ملتے کسی سے، لیکن عقیل اشرف بھی اپنی ذات میں ایک گوشہ نشین شخص تھے. یعنی میں نے اپنی پوری 5-7 برس جو ہم یہاں رہے وہ کافی ملاقاتیں ہوئی، ان کے گھر بھی ملاقاتیں ہوئی اور ساتھ کھانے بھی کھائے، سب کچھ. مجال ہے جو انہوں نے کبھی اپنے بارے میں کچھ کہا کہ میں یہاں ڈائریکٹر تھا یا میرے اتنے ملنے والے تھے. زید بخاری جیسے لوگ ان کے ساتھ کے لوگ تھے. جب یہ ان کا انٹرویو ہوا ہے پہلے تو زید بخاری اور شوکت تھانوی وغیرہ تھے اس میں، لیکن مجال ہے جو کبھی عقیل بھائی نے کوئی تذکرہ کیا. ہم جیسے چھپ بھائیے ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں، چاہے دور سے کسی کو دیکھو. یہ ایک بہت بڑی صفت تھی ان کی اور بڑے آدمی تھے. یعنی افسانہ نگاری میں آپ جبھی دورانی گواہ ہیں کہ جو راگ اور موسیقی سے ان کا جو شغف تھا وہ شعر و شاعری سے زیادہ تھا. اور کون سا راگ؟ جون پوری کا جون پوری درباری جی، بڑا بہت درک رکھ رہے تھے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بس جو آپ نے یاد بھی آ رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی اس میں یہ شخصیت، یہ 4 مصرے ہیں. یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کا اردو منظوم ترجمہ ہے، شیخ یار صاحب نے کیا. مجھے یاد آیا تو آپ عقیل بھائی کو ذہن میں رکھیے اور یہ 4 مصرے سنیے کہ انہوں نے جو بھی صفات بیان کی ہمارے سامنے رہے. کہ ڈوب اپنے ضمیر کے اندر، ڈوب اپنے ضمیر کے اندر ہمارے بھائی، صحبت دیگراں سے کیا حاصل. ڈوب اپنے ضمیر کے اندر، صحبت دیگراں سے کیا حاصل. مسلک عشق شان درویشی، درویش سے فتح ہے. مسلک عشق شان درویشی، کرو فرے جہاں سے کیا حاصل. آپ آگے بڑھائیں. یہی ہم سب کی فیلنگ ہے. ان کا ایک شعر دیکھیے آپ کہ جب جوانی امام ہوتی ہے، جب جوانی امام ہوتی ہے ساری دنیا غلام. کیا اچھا لگتا ہے اپنے راہ میں کہنے والے اور اپنے ایک عجیب ڈھب سے زندگی کرنے والے. پھر ہم آئیں گے ایش بھائی کی طرف بھی اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور کچھ اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اس سلسلے میں. بہت مہربانی، بہت شکریہ عدیل بھائی کا، شکریہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور اس نشست کا حصہ بننے کا موقع دیا. بہرحال ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. عقیل بھائی سے میری ملاقات نہیں، میں اس سے محروم رہ گیا تو میں شخصی اس طرح بات نہیں کر سکوں گا. لیکن میں نے جو اپنے آس پاس لوگ دیکھے جو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور عباس تابش صاحب اور دوسرے دوست، تو یعنی ایسی شخصیت کیا گداز ہوگا، کیا حلاوت ہوگی ان میں کہ یہ بات کرتے ہیں اور ہر دوسرے فقرے پہ ان کی آواز بھرا جاتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو وہ کیسا آدمی ہوگا جسے یاد کرتے ہوئے ان کیفیتوں سے گزرتے ہیں. تو اس سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے، اور ان کے بارے میں جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ سچ ہے، فقط سچ ہے. شاعری میں نے ان کی تو جستہ دیکھ رکھی ہے، تفصیل سے تو نہیں، بالاشتیاق تو نہیں اس طرح پڑھا. لیکن جو میں صرف ایک پہلو پر مختصر سی بات کروں گا کہ ان کی شاعری میں مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا تعلق ریڈیو سے بھی، لیکن میں نے ان کی شاعری سے یہ پہلے بھانپ لیا کہ یہ آدمی کا تعلق صوت سے ہے، کیونکہ حرف اور لفظ یہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے، شاعری کا کام ہی یہ ہے کہ شاعر کبھی منہ قلم اٹھا لیتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اور کبھی ساز بجاتا ہے، بانسری بجاتا ہے،
یہ ایک شاعری کا، کیونکہ شاعری کا تعلق حسیات سے ہے، تو جتنی زیادہ حسیات کو آپ شامل کر لیتے ہیں اس سے آپ کی تاثیر بڑھتی ہے. تصور جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے، عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح لگتا ہے کہ ساقیہ لا مجھے شراب دے اور ساتھ کہہ کہ یہ شراب ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میری سماعت بھی حظ اٹھائے اس سے. یعنی میری نظر تو اٹھا رہی ہے، میں جام تھام رہا ہوں، میں لمس کی لذت لے رہا ہوں، لیکن ایک مزید حص کو شامل کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ منہ سے بھی اپنے کہیے کہ لا مجھے شراب دے. تو یہ کیفیت جو ہے میں نے دیکھا کہ عقیل بھائی کے یہاں پائی جاتی ہے. وہ ساؤنڈس کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں اور وہ مسلسل شامل کرتے ہیں اس کو کہ ایک دم آپ کی توجہ جو ہے وہ کبھی نظر کی طرف جاتی ہے، لمس کی طرف، ایک دم صوت کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ ان کی شاعری کا جو میں نے تھوڑا سا دیکھا اس میں مجھے یہ کیفیت نظر آئی. دوسری بات ان کا جو لفظ سے رشتہ تھا وہ مجھے لگا کہ جیسے دیکھیے یہ جو شاعری کا معاملہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں بھی خیال بہت اہم ہوتا ہے، مضمون بہت اہم ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو شاعری کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، بٹ اٹ آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بوائلز ڈاؤن ٹو دا ورڈ اٹسیلف. تو جو لفظ ہے اس کو استعمال کرنا، لفظ کو بھی استعمال کرنے کے بہت سی سطحیں ہوتی ہیں. یعنی ایک ظاہری معنی میں جیسے ہم لوگ شعر میں استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو علامت کے طور پر استعمال کر دینا لفظ کو، یا ایک حتیٰ کہ یعنی اس لفظ کے داخل میں نئے مفہوم کو داخل کر دینا، یہ بھی بڑے شعراء کا کمال ہوتا. تو ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ لفظ کی حکمت کے یہ قائل ہیں اور لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جیسے شاعر ہے نا کہ آپ قافیہ آ رہا ہے تو آپ نے باندھ دیا، بس ایسا معاملہ نہیں. تو بہت لگتا ہے کہ ان کی سماعت جو ہے وہ بہت حساس ہے اس معاملے میں، اور وہ لفظ کو الٹ پلٹ دیکھتے ہیں، اس کے مختلف پرتاؤ، اس کی شکل، ہر طرح سے اس کو جانچ کر وہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے بعد ہی صحیح لیکن میں آج ان کے گھرانے کا فرد بن گیا. بہت مہربانی. بہت شکریہ بہت خوبصورت مشہور ایک افسانوی مجموعہ بھی ہے. مجموعہ ہے پوروں کے گھاؤ، پھر چاند نکلا، سوکھے پھول کتابوں میں، یہ شاعری کے مجموعے ہیں. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ بہت اس سلسلے میں بڑے کم آمیز اور کبھی گفتگو کرنا آیا، کتابوں کا شور شرابہ آیا، اپنی شاعری کا یا اپنی شخصیت کا، یہ بہت لیے دیے رہتے تھے. بس آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ خود اپنا کبھی بھی انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ ایسی بات کی ہو. اور شاعری تو میں آپ کو تو ایک شعر سناؤں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نظر ویران ہوتی جا رہی، وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نظر ویران ہوتی جا رہی ہے. تیری نسبت سے رسوائی ملی، تیری نسبت سے رسوائی ملی ہے، یہ شہرت شان ہوتی جا رہی ہے. جب کمال شعر ہے یہ، وہ تیری نسبت سے رسوائی ملی ہے، یہ شہرت شان ہوتی جا رہی ہے. اور کسی کے کان آہٹ پر لگے ہیں، کسی کے پاؤں میں مہندی رچی ہے، اور کسی نے پھول بالوں میں سجائے، کسی کی زندگی لکھ رہی. میں اس کے ساتھ ہی میں عاطف توفیق کی طرف آتا ہوں کہ سرکار اپنے جذبات خیالات کا اظہار. شکریہ مجید بھائی. معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ہے 1994 کی، جب میں ریڈیو پاکستان گیا. اس وقت بچوں کی دنیا کا ایک پروگرام تھا جس کو مجھے ہوسٹ کرنا تھا، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں ریڈیو پاکستان صرف ایک ریڈیائی ادارہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک تعلیمی ادارہ بھی تھا، تربیت کا ادارہ. اور خاص طور پر وہ افراد جو اہل زبان نہیں تھے ان کی تربیت کا تھا. تو ہمیں اس وقت جو چند نام بتائے جاتے تھے اردو سیکھنے کے حوالے سے، ان میں زد بخاری تھے، ان میں
ہمارے ہاں محمد نقی صاحب تھے, سبت حسن دلگرامی صاحب تھے, اور ساتھ ہی ہمیں کہا جاتا تھا کہ کراچی اسٹیشن کے باہر ایک شخص ہے, وہ عقیل اشرف ہے, جو اتنی اچھی اردو, اچھے صداکار ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں. یہ ان سے میرا پہلا تعارف تھا. پھر میں چونکہ ریڈیو کی اس دنیا میں ہمیشہ سے رہا, تو اگلا تعارف 2003 میں تب ہوا جب ہم نے پاکستان میں پہلا پیمرا کے تحت جو FM 107 کے نام سے اپنا کراچی 107 اس ریڈیو اسٹیشن کی بنیاد رکھی. تو بہاولپور سے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا, اس کا نام تھا فرحان مرزا, اور میں نے کہا آپ اس دشت میں کدھر؟ انہوں نے کہا جی میرے ماموں عقیل اشرف. تو وہ ہم نے پھر ان کو بتایا کہ صاحب وہ تو ہم تو ان کو ان کے اسکول سنتے رہے ہیں اردو کی درستی کے لیے. تو ان کے ذریعے پھر ہم ان کے پاس گئے. اس وقت وہ کراچی میں مقیم تھے, ان سے ملاقات ہوئی. یہاں جو جاوید بھائی نے کہا کہ ڈانٹنے والا نہیں رہا, یقین کیجئے کہ سبت حسن دلگرامی سے ہمیں ڈانٹ پڑی ہے, محمد نقی سے ہمیں ڈانٹ پڑی ہے, بشرا جو ہماری پروڈیوسر ہوتی تھی بشرا نور خواجہ, ان سے ہمیں بے شمار بار ڈانٹ پڑی ہے, لیکن عقیل بھائی سے ڈانٹ نہیں پڑی ہے. اچھا, ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بغیر ڈانٹے سکھائیں گے. وہ آپ کو اپنی کہانی بھی بتائیں گے, لیکن وہ کہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ کوئی موفوق الفطرت شخص ہے. وہ آپ کو اس طرح بتائیں گے جیسے وہ خود بھی سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی شخصیت تھی اس لحاظ سے. اب میری ان سے یا یوں سمجھے کہ تیسری بار ایک الگ سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہیوسٹن میں بھی آئے ہیں یا ہیوسٹن میں رہ رہے ہیں, لیکن میں ان سے اپنا جو ذاتی تعلق ہے وہ اس لحاظ سے کہ مجھے وہاں ان سے کراچی میں ملاقات کا موقع ملا, خاص طور پہ اتوار کے دن جب جایا کرتے تھے تو پھر واپسی میں ہم سے ملاقات کیا کرتے تھے. ان سے ریڈیو کے حوالے سے بے شمار بار باتیں ہوئیں, ان سے شعر سنے. اور حماد بھائی نے جو بات کی کہ جو صداکار ہے, اگر آپ واقعی صداکار ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کا شعر ساؤنڈ اچھا نہ کرے. یعنی صرف شعر کافی نہیں ہے, وہ شعر ساؤنڈ بھی اچھا کرنا چاہیے. تو اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ یہ شعر ساؤنڈ اچھا کرے. یعنی تو ایک تو معنی ہے ہی, لیکن وہ شعر معنی کے ساتھ ساتھ اس کا جو وہاں وہ سنائی بھی اچھا دینا چاہیے. تو یہ بہت ہی ان پر جو صداکاری کا ایک معاملہ ہے. اگر آپ ان کے افسانے پڑھیں گے, اگر آپ ان کے ریڈیو کے ڈرامے دیکھیں گے, تو آپ کو ہر جگہ وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ صوت ہے, اور اس کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک عمدہ صداکار. ہمارے یہاں ایک جو روایت اب ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص جاتا ہے اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا, تو ایسے ہی ہمارے پاس سے ایک شخص چلا گیا. کم سے کم جو ریڈیو کی دنیا ہے یا جو صداکاری کی دنیا ہے اس میں ایک بہت بڑا خلا ہے جو ہمارے پاس اب نہیں ہے. اور شاعری کے حوالے سے تو آپ نے سن ہی لیا کہ وہ ایک پختہ, ایک بہت بھرپور شاعر تھے. میں یہ ذاتی چند الفاظ ہیں جو ان کے پیروں میں رکھتا ہوں. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام. کیا کہنے. ہم ایک بار پھر عباس کی طرف آتے ہیں. عباس صاحب اگر تھوڑا سا فاصلہ کریں, کچھ گفتگو ہو جائے, پھر ہم عقیل بھائی اصل میں جلال و جمال کا مجموعہ تھے. ان کی شخصیت میں جو ایک جلالی پہلو تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاندانی ایک جو تفاخر ہوتا ہے کہ خاندان میں بڑے بڑے لوگ, اشرف گرگانی جو ان کے دادا تھے, پھر اشرف آباد کے نام سے رحیم یار خان کے پاس ایک گاؤں آباد کیا گیا, اور اس گاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں بڑے بڑے لوگ آئے. شاہد احمد دہلوی, اخلاق احمد دہلوی, یعنی نثر کے بھی بادشاہ اور میوزک کے بھی بادشاہ, کہ وہاں شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ گا رہے ہیں. کل ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ شاہد احمد دہلوی اشرف آباد آتے رہے ہیں تو اس خاندان سے جڑت کی ایک اور بھی وجہ بن گئی کہ شاہد احمد دہلوی جیسا بڑا نثر نگار
بہت کم پیدا ہوتا ہے. چھوٹی سی کتاب ایک دلی کی بپتا اجڑا دیار اور خاکوں کی کتابیں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو ایک نثر کا بادشاہ اور اتنا میوزک سے جڑا ہوا آدمی اور پھر اس اشرف آباد سے جڑا ہوا. پھر کمال کی بات یہ ہے کہ عیش بھائی نے اور عقیل بھائی نے یہاں کریک ساؤتھ کے نام سے جو ایک گیسٹ ہاؤس تھا، تقریباً تمام لوگ آپ جا چکے ہیں، وہ ایکچولی ہیوسٹن میں ایک اشرف آباد انہوں نے آباد کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ڈیرہ ہے، وہاں سب لوگ آ رہے ہیں. کون بڑا شاعر ہے یا شخص ہے جو وہاں نہیں آیا؟ مشتاق احمد یوسفی، منیر نیازی، اور اگر میں نام لینا شروع کروں تو اتنے بڑے بڑے نام آئے. تو یہ کیا تھا سارا سلسلہ؟ یہ عقیل بھائی کی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. دیکھیں، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں بلکہ بڑا محسوس کریں. عقیل بھائی جو تھے یقیناً اتنی محبت دیتے تھے تو مجھے بعض اوقات لگتا تھا میں واقعی کوئی بڑا شاعر ہوں جتنا وہ سمجھتے ہیں. نہیں، وہ چھوٹوں کا حوصلہ بڑھا کے انہیں آگے بڑھاتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. جہاں تک ان کی شخصیت کے جمال کا تعلق ہے، وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ آدمی تھے. بہت اتنا مہربان دل رکھنے والا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور دل مہربان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ فنون لطیفہ سے ہوتا ہے، شاعری سے ہوتا ہے، میوزک سے ہوتا ہے. میوزک کی جب بات کرتے تھے، بلکہ آخری زمانے تک بھی انہیں کوئی اچھی بندش ملی ہے، کوئی ٹھمری گائی ہوئی، کوئی جون پوری، کوئی درباری کا پیس، تو وہ مجھے بھجوایا کرتے تھے کہ یہ سنو، یہ فلاں نے گایا ہے، یہ فلاں استاد نے گایا ہے. تو اس طرح سر اور لے سے وہ اتنے جڑے ہوئے تھے. اور جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے، شاعری میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک وقت آنے پہ اپنے آپ کو لکھتا ہے، وہ پھر روایت کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے. اور اپنی بات کرنے والا جو شاعر ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے جڑ جاتے ہیں. اب ان کی شاعری جتنی آج سنی آپ نے، اس میں ایک جمالیاتی پہلو جو ہے وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے ان کا، کہ جمال خاص ایک موضوع ہے، کیونکہ جمالیاتی حص کو جس طرح وہ اپنے اشعار میں پرسونیفائی کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا کمال ہے. تو عقیل بھائی کو ہم کہاں کہاں کیا کہنا چاہیے کہ ہم انہیں بھول نہیں پائیں گے. اور سچی بات ہے کہ حماد غزنوی صاحب نے کہا کہ میں ان کے بارے میں باتیں سن کر ان کے گھرانے کا فرد ہو گیا ہوں، اور میرا یہ تفاخر ہے کہ میں آلریڈی ان کے گھرانے کا فرد ہوں. میں اپنا گھر سمجھتا ہوں اور بس سامان اٹھا کے آ جاتا ہوں کہ عیش بھائی میں آ رہا ہوں بس. تو بس کل پرسوں سے میں آیا ہوں اور عقیل بھائی کی باتیں کر رہے ہیں ہم. اتنی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ختم ہونے والی نہیں ہے. بہت شکریہ عباس صاحب، بہت بہت شکریہ. تو یہ جو آپ جس ہال میں تشریف رکھتے ہیں اور چائے اور کتاب یا کتاب اور چائے کے عنوان سے یہاں مستقل پروگرام ہوتے ہیں، اور اس قدر مستقل مزاجی سے یہ ہمارے سراج نارسی صاحب یہ پروگرام پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے ان کے لیے. تو بہت آج بھی ہے، تالیاں بھی ہیں اور دل سے دعائیں بھی ہیں کہ ایک ادبی پروگرام کرنا، اور پھر یہ نہیں کہ ایک کر کے تھک گئے، 2 کر کے تھک گئے، نہیں بھائی، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے عشق بابا کے ساتھ بہت خوبصورت شام ہوئی، احمد فراز صاحب کے نام ایک شام ہوئی، اور مسلسل پروگرام. عباس یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور پھر یہ اتنا خوبصورت ہال ہے، اپنا 60-70-80 لوگ آ جاتے ہیں
اور میرے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کوئی سموسا وغیرہ بھی ہوتی ہے. شب فرقت بسر نہ ہو جائے, زندگی کی سحر نہ ہو جائے. عقیل اشرف, شب فرقت بسر نہ ہو جائے, زندگی کی سحر نہ ہو جائے, آرزوؤں نے رون ڈالا ہے, زندگی رہ گزر نہ ہو جائے. سرکار آپ کی طرف عنایت اشرف صاحب, جنہیں ہم سب ایش بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. سرکار محبت میں اندھا ہو گیا ہوں, مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. عقیل بھائی کے ایک شعر ہے. عقیل بھائی کے ایک شاگرد اور بہت موزوں ہستی جو ہے یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ مجھ سے ان کا تعلق بھی وہی ہے جو عقیل بھائی کا تھا, اور عقیل بھائی کا بھی اس سے وہی تعلق ہے جو مجھ سے تھا. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عاطف قدیر کو کہ تشریف لائے پلیز. کہ پی اے جی ایچ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور نسیم نارسی صاحب کا خاص کر. اور نارسی صاحب نے یہ جو روایت قائم کی ہے, میں ہمیشہ سے ان کی تعریف کرتا ہوں. لیکن آج جو انہوں نے میرے استاد, شاعر جلیل, استاد جلیل عقیل اشرف صاحب کے لیے جو بات منعقد کی ہے, انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا غلام کر دیا. اور سب سے اچھی قسمت میری یہ ہے کہ میرے استاد کے لیے یہ تمام صاحبانوں نے جو بولا ہے, ان کا ہر لفظ جو ہے میرے دل میں ایک نئی امنگ پیش کرتا ہے کہ عقیل اشرف ہمیشہ زندہ رہے. اور اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن بہت سی شاعری کرتے ہیں. یہاں ہیوسٹن کی سب سے بڑی شاعرہ عشرت افرین جہاں موجود ہے. یہ عقیدت ہے عقیل اشرف کی کہ وہ تشریف رکھتی ہیں, اور اس تقریب کے لیے ان سے زیادہ کوئی مناسب انسان نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عقیل اشرف کے لیے جو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ میں عباس تابش صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے عقیل اشرف صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عباس تابش صاحب, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے کہ آپ ہر سال آئیں اور ہمارے استاد کے بارے میں بات کریں. اور حماد غزنوی صاحب, اگرچہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن وہ اس فرٹرنیٹی کے ممبر ہوئے ہیں, لہذا اس ناطے سے ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے. اور عاطف تقیر صاحب نے جو ان کی ریڈیو کے ساتھ آواز اور سماعت کے ساتھ بات کی ہے, ایسے لگتا ہے کہ عقیل اشرف صاحب اسی محفل میں موجود ہے. میرا تعلق ان کے ساتھ بڑے طریقے سے تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ان کا معالج تھا ایک عرصے تک, اور بچپن سے مجھے کسی انسان نے اونچی آواز میں بات نہیں کی. ماں نے یہ سمجھایا تھا کہ جو سب تم سے اونچی آواز میں بات کرے اس سے تمہیں ملنے کی ضرورت نہیں. اور عقیل اشرف ایک ایسے انسان تھے, میرے مریض بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے, لیکن جس طرح وہ انگلی پکڑ کے مجھے چلاتے تھے ایسے لگتا تھا کوئی باپ اپنے بیٹے کو شاعری کے میدان میں ایک سیر کرا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیل اشرف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں رکھے. اور مظفر ہاشمی صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی سنڈے کو ان کا انتقال ہوا. ساری رات خاموش رہے, مجھے علم نہیں تھا. مجھے صبح ہاشمیہ کا فون آیا, آواز لڑکھڑائی ہوئی تھی, رو رہے تھے. ظاہر ہے مجھ پہ یہ بات جب ملی تو بجلی گری. میں نے افضال فردوس صاحب سے بات کیا
انہوں نے بھی یہی کیفیت ظاہر کی. مجھے یہ افسوس رہا کہ میں اپنے استاد کو کندھا نہیں دے سکا, لیکن میں نے ان سے گزارش کی اگلے دن ہم کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے اور ہم نے فاتحہ پڑھی, لیکن دل کو تسکین نہیں ہوئی. میں نے عبدال فردوس صاحب سے درخواست دی کہ آپ فوری طور پہ کل ان کے لیے ایک پروگرام کریں, اور وہ پروگرام میں مجید صاحب نے آ کے تقریر کی, ہمارے کونسل جنرل آئے, اور شہر کے تمام شعراء جن کو بھی اطلاع ملی وہ تمام آئے. اور میں پہلی دفعہ تمام شہروں کی بات میں کسی انسان نے کوئی کسی سے بات نہیں کی, ان کو دھیان سے سنا. یہ ان کی عظمت تھا کہ ان پہ بولا ہوا ہر لفظ جیسے آج سنا گیا ہے ویسے ہی اس دن سنا گیا. میں نے ان کے لیے کچھ لکھا تھا کہ استاد میرا بچھڑ گیا, استاد میرا بچھڑ گیا, لفظوں کا پہل چھٹ گیا, علم و ادب کا تاج محل خاموشی کی زد میں آ گیا. جن کی سخن میں روشنی, جن کے لہو میں شعر تھا, وہ خواب کی تعبیر تھے, وہ دل کا ایک محور تھا. ہر بات میں انداز تھا, ہر لفظ میں ایک راز تھا. وہ بولتے تو لگتا خود وقت بھی ہم راز تھا. وہ چل دیے خاموشیاں اب تک کی آواز ہے, ان کی دعائیں یادیں اب دل کی نماز ہیں. کبھی جو بیٹھ کر سیکھا مصرے کو کیسے بننا ہے, وہ ہنر وہ انداز سیکھنا بس اب یادوں میں رہنا ہے. اے میرے استاد محترم, آپ جہاں بھی ہوں خواہ خوش رہیں, یہ دعا گو ہے صدا, آپ سکون میں رہیں. وہ شخص جو لفظوں کو جلا دیتا تھا, ہر سادہ مصرع غزل بنا دیتا تھا. چلا گیا وہ خاشی, چلا گیا وہ خاموشی میں لپٹا ہوا, دلوں کو سنبھالتے دلوں کو چھپا ہوا. نہ وہ مہر نہ وہ محفل, نہ وہ انداز بیاں, نہ وہ سخن, نہ وہ چراغ جادواں جنہیں پڑھ کر دل کو سکون ملتا تھا, جن کے فکرے میں عشق بولتا تھا. اب ان کے بغیر کتابیں بھی رو رہی ہیں, دیواروں تک نہیں یادیں سونگ رہی ہیں. کبھی جو کہا شعر الفاظ نہیں ہوتے, اب وہی الفاظ آنسوں میں ڈھلکتے ہیں. کیا ہنر تھا کہ دکھ کو بھی مسکراہٹ نے کہہ دیا, محبت کا ہر زخم اپنی غزلوں سے سہ لیا. اے وقت تو گواہ رہنا, ہم نے ایک ستارہ کھویا ہے. عقیل اشرف فقط شاعر نہیں, ایک عہد کھویا ہے. عقیل بھائی 1960 میں جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی, میں قصہ پہلے بھی سنا چکا ہوں, کچھ لوگوں کو دوبارہ سننا پڑ رہا ہے. تو میں رحیم یارخان میں تھا اور میں ان کی شرازی کے پتروں کا خیال رکھتا تھا اور اسکول جاتا تھا. 8ویں 9ویں جماعت میں تھا میں. ان کا ریویو میں اپائنٹمنٹ ہوا, وہ زید بخاری شوکت تھانوی وغیرہ نے انٹرویو لے کے ان کو دے دیا اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر, یہ جان ہی رہے. تو بہت سے لوگ اس شہریاس کے ساتھ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. ان کا فون آیا کہ میاں صاحب آپ جوائن کیوں نہیں کر رہے, حیدرآباد میں جوائن کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جب یہ پڑھتے تھے یہ لوگ, تو ہم لوگ اپنا کوئٹہ میں ماموں تھے, وہاں سے پڑھتے تھے کالج میں, یا پھر اپنا اپنے ملتان میں چچا تھے وہاں. رحیم یارخان میں گورنمنٹ مینس کالج بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ کہنے لگے کہ اچھا میں جاؤں گا لیکن میں اکیلا نہیں رہوں گا, وہاں میں اس کو لے جاؤں گا. پیار سے مجھے کاکا, پنجاب میں رہتے تھے ہم لوگ, ہیں تو ہم ہندوستان کے جے پور کے دہلی کے بھیا لوگ, لیکن پنجاب میں وہ کاکا سے ککو نے میں ککو کے ساتھ جاتا, ککو ساتھ لے گئے. بھائی خان کی چاڑی پہ پرانا ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا, بڑے اچھے وقت تھا وہاں. نواب یامین خان ہمارے خالو تھے رشتے کے, وہ ان کے مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے,
ये मसूद जावेद खान भी उनके पड़ोस में थे, तो उनसे भी मुलाकात हुआ करती थी जब मैं यहाँ पे। तो वो 1960 से लेके और 2025 तक, 11 मई 2025 तक उनसे वो ताल्लुक़ मेरा ऐसा रहा कि हम 6 भाई थे, लेकिन उनका मेरा ताल्लुक़ ऐसा रहा कि हम लोग हमेशा साथ साथ, वो BBC में आ गए, लंदन में आ गए, मेरे पास चक्कर लगा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। फिर उनकी बेगम का इंतकाल हो गया हमारे पाकिस्तान में, तो मुस्तकिल यहाँ आ गए और मैं साथ ही रहे। तो एक ताल्लुक़ ऐसा था कि वो भाई वाला भी था, बेटे वाला भी था। बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा ख्याल रखता था। और सबसे अच्छी बात कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपसे कह सके 79-80 ईयर्स ओल्ड हमसे कि आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं, दोबारा सोचिए क्या कहेगा। तो वो एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बांजी यहाँ बैठी हुई है, अपनी भतीजी बैठी हुई है यहाँ, महविश। अब वो एक दोस्त रह गया है, 2 साल से छोटा है। फिर कहता है, ऐश ये तीर उधर जा रहा है, तुम क्यों अपने सर में ले रहे हो, वापस आ जाओ। बहरहाल जिंदगी के फसाने ऐसे होते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनका दिल से दिल मिलता है। I don't know what to tell you. बहुत अच्छे भाई थे वो, बात पीछे रहते, मेरे बच्चों की बहुत भाई। आपने सुना होगा मान, I don't think I'll be able to say much. I thank you very much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा और अपनी दुआएं किया कीजिए। कल हमारा इरादा है कि बाद भाई सब ये इरादा कर रहे हैं कि कल सुबह जाके वहाँ उनके कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे और we'll see him soon इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रिया ऐश भाई, जी हम आपके जज्बात की कदर करते हैं और इस दुख में आपके हम कह दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम शहीद हैं। और आप जानते हैं आपको। इख्तिताम से पहले मैं गुजारिश करता हूँ इशरत, अगर 2 जुमले आप कहना चाहें, बड़ी इज्जत अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया मजीद भाई। ये चल रहा है। अपने भाई से जो मेरी मुलाकात है, मुझे जहाँ तक याद है, मेरा तो सिलसिला रेडियो से 1974 से शुरू हुआ और कोई 75-76 के आसपास मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मुझे प्रोग्राम्स दिया करते थे। और एक जब मेरा ऑडिशन हो रहा था रेडियो में, तो वो पहले आपको मालूम होगा कि 2 गिलासेस होते थे, है ना, तो उस तरफ स्पूल होता था, वो चल रहा होता था, इधर से बटन होते थे, दबाए जाते थे। ये मैं 76-77 की 77-76 की बात कर रही हूँ। तो उसमें मेरी आवाज़ जो थी, उसमें जो कांटा था वो आधे पे जाके नीचे चला जाता था और मैं ऑडिशन में फेल हो जाती थी। अच्छा, उस वक्त तक मेरी शायरी का इतना नहीं वो हुआ था, शायरी नहीं, मैं बच्चों के प्रोग्राम के लिए करी थी। फिर वो ज़माना मुझे याद है जब शायरी से के ज़रिए से और रेडियो पाकिस्तान के मुशायरों में अकील भाई ने मुझे मदऊ किया और वो मुशायरे बड़े बहुत अहम हुआ करते थे। तो तब भी उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा, मैंने फिर ऑडिशन की कोशिश की कि मैं मतलब ये ड्रामों में या ऐसी किसी चीज़ में, लड़कियों को जैसे शौक़ होता है, स्टूडेंट थी, अब इधर जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें जा रही हूँ और रेडियो के जो ख़ास प्रोग्राम थे उनके साथ वर्ल्ड सर्विस। तो कहने लगे कि जब उन्होंने वो सुई जाती थी, तो मेरा ख्याल है सफ़िया बाजी थी, सफ़िया काजिम, कहने लगे, भाई इसकी आवाज़ छोटी है, ये लड़की शायरा बड़ी है, इसको तंग मत करो। इतना ये इतनी हैरत की
बात है कि मुझे कोई इस वक्त जानता भी नहीं था ठीक से, तब उन्होंने ये बात कही। और हमेशा मुझे देखते थे तो कहते थे, चिट के पीछे से रेडियो पाकिस्तान कराची में ये था कि पीछे से नज़र आ रहा होता था बाहर कौन आ रहा है जा रहा है, आवाज़ देते थे। आवाज़ में उनके धीरज थी, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, वो एक यूनिक आवाज़ थी। और देखिए आवाज़ का मामला ये होता है कि ये रेडियो पाकिस्तान कराची जो था, जहाँ मैं परवान चढ़ी हूँ, मैं अपने को कहती हूँ कि मेरा वो दूसरा स्कूल था, दूसरी यूनिवर्सिटी थी। क्या क्या नाबगैर रोज़गार लोग थे, अगर मैं इस वक्त नाम गिनाने बैठूँ तो रात हो जाए। कैसे कैसे लोग, इधर फातिमा सुरैया बजिया बैठी हैं, इधर मुन्नी बाजी, हमारे बच्चों के प्रोग्राम से उनसे ट्रेनिंग हुई। तो और बहुत सारे लोग थे, यावर भाई थे, सब थे। अकील भाई का ये एक खूबी थी उनकी, इन सब ने हम नई नस्ल को परवान चढ़ाया है। हम आज जो कुछ हैं ये उन्हीं लोगों की बदौलत है जो उस इदारे से निकले और जिनकी वहाँ आवाज़ की ट्रेनिंग हुई, जिनकी वहाँ बात करने की ट्रेनिंग हुई। कि चलते चलते मैं जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया, कहा सुनो ये फुला नहीं आया है, बेटा कुछ बोल दोगी? नहीं मुझे तो डायलॉग बोलने नहीं आते हैं अकील भाई। अरे आते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, बैठो। तो वो बड़े धीरे से, बैठो बताऊंगा। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी में होती थी, कोई प्रोग्राम मिल गया है, हाथ से ना निकल जाए, जल्दी जाऊं स्टूडियो तक जाए, बुला लिया, कैसी हो बेटे, कैसी पढ़ाई हो रही है? तो वो जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्पो था, जिस तरह वो बात करते थे, मतलब उसमें एक गहराई, उसमें एक डेप्थ होती थी, एक पूरी तहजीब थी उनके पीछे खड़ी हुई। वैसे लोग हम अब नहीं पा सकते। तो मैं उनको किस अब मुझे ये टेंशन है कि वक्त कम है और मैं उस तरह से अकील भाई के बारे में आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ जैसा कि मैं अगर सोच के आई होती कि वाकई। लेकिन हकीकत ये है कि वो एक भरे पूरे इंसान थे। उनके अंदर एक और खूबी थी कि आप उनके साथ बैठ के एक प्रोटेक्शन, एक मतलब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। एक लड़की, एक स्टूडेंट जो बज़्म तलबा में भी है, वर्ल्ड सर्विस में भी पढ़ जा रही है, काम कर रही है, तो उसके लिए वो मौक़े मुहैया करते थे। वो थे या यावर भाई थे। ये दोनों घने पेड़ थे, छाँव थी। एक और ख़ातून थी नाज काज़मी, बच्चों की दुनिया की। तो मैंने शुरू बच्चों की दुनिया से, ऐसे फारूक जहाँ तैमूरी, ये लोग ऐसे थे, ये पूरे पूरे इदारे थे। इन्होंने वहाँ बैठ के लोग, मगर अकील भाई में ये खूबी थी कि वो अपने को कोई, कभी उन्होंने अपनी सीट या अपनी ज़ात को इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं जानता कि अकील भाई कितनों को सिखा देते थे, कितनों को आगे बढ़ा देते थे। मैं जाहिर, अगर मैं 76 सुनने जानती हूँ तो अब कितने साल हो रहे हैं 75 से, तो ये आप समझिए कि 50 साल हो गए। तो मेरा बचपन, उसके बाद का दौर, और 84 तक, 85 तक, तो ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। और किसी को फिर वो यहाँ आए, मुझे हैरत हुई कि जैसे अकील भाई वहाँ थे अपनी सीट पर, बिल्कुल वैसे ही वो यहाँ थे। बेहद हम्बल, बेहद आहिस्ता बोलने वाले, पोलाइट और खुश मिजाज। कभी ये एहसास नहीं होता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं। हमें पता ही नहीं था कि ये डायरेक्टर जनरल है, हमें नहीं मालूम था। हम तो ऐसे ही जब भी मिले वैसे ही सादगी से मिलते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि उन्हें जितना याद किया जाए और जितना उन्होंने अभी, जितनी अच्छी बातें हुई हैं अभी आप लोगों ने जो उनका तस्करा किया है, ये सब उनके लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ करें, फातिहा पढ़ें, और हमारी तमाम दुआएं उनके लिए हैं, उनकी बुलंदी तक। आप ये बातें ना करते तो महफिल अधूरी है।
शुक्रिया। अब मैं ज़ाहिर है कि फिर वक्त की पाबंदी और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मैं शुरू का एक बार फिर वसत एहतराम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अभी जैदी साहब, अब्बास साबिर साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए, हमारे गज़नवी ये भी लाहौर से आए, और जनाब म्यूज़िक में आपके साथ भी एक शाम करते हैं। और हमारे आबिद तौफीर, इनका ताल्लुक भी सदाकारी से रहा है और रेडियो से रहा है माशाल्लाह, और अभी है ज़ाहिर है, अब भी हमारी तरह सब छोड़ छाड़ के थोड़ी बैठ गए। तो ये और फिर हमारे इनायत अशरफ जो हम सबके महबूब हैं, जैसे अखिल भाई थे। आखिर में ये होता है कि कोई अंग्रेज़ों का सेशन होता तो 3 मिनट की खामोशी या 2 मिनट की खामोशी, हम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं तो फातिहा पेश करते हैं। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर शुयूख़ना व असातिज़तना व ज़ुअमाएना व अख़िल कबीर अख़िल अशरफ बिहक़्क़ि सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन। अल-फ़ातिहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नशरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी और वर्किंग डे और जनाब कामकाज के फ़ौरन बाद आना एक बहुत बड़ी बात है। एक ज़िंदगी ये कैसी तलखी है कि एक अजीम इंसान हमसे बिछड़ गया और उसको याद करने के लिए भी हम कहते हैं वक्त की कमी है। काबिल अफसोस बात है, लेकिन यही जिंदगी की तल्ख हकीकत है। ह्यूस्टन का नुकसान हो गया, डॉक्टर आसिफ कदीर का नुकसान हो गया, ऐश भाई का नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, हम सबका नुकसान। एक बहुत हरदिल अजीज, बहुत अजीम शख्सियत, बहुत बड़े शायर हमसे बिछड़ गए। मैं उनकी याद में उनका कुछ कलाम तकरीब खत्म करने से पहले पढ़ना चाहूँगा। रेडियो की जिंदगी। मैं एक नियॉन साइन था प्यारे, ऊंची और बुलंद जगह पर आवेज़ा, खुद अंदर से रोशन लेकिन औरों की शोहरत के लिए मैं एक नियॉन साइन था प्यारे। क्या ख्याल? गेहूं का दाना, गेहूं का दाना जन्नत से बेदखली, गेहूं का दाना एक सियासी भीख, सुबह शाम की मांग, गेहूं का दाना एक मानूस शबी, गेहूं का दाना गंदा। ख्याल की गहराई देखें, कोई आहट न सदा है मुझ में, कोई खामोश हुआ है मुझ में, ये जो खुद को मैं भला लगता हूं, कोई मुझसे भी बुरा है मुझ में। एक धड़का सा लगा रहता है, चोर कोई तो छुपा है मुझ में। बात करना भी जिसे मुश्किल थी, अब वही बोल रहा है मुझ में। एक जहां देख रहा है तुझको, एक जहां देख रहा है मुझको, कौन आईना बना रहा है मुझको। क्या ख्याल? लोग पत्थर क्यों दिखाते हैं, क्या कोई कैस छुपा है मुझ में? तू दुनिया ही नहीं है अशरफ, या ये एहसास नया है मुझ में। ये सोचिए, ये सुनिए, सोचता हूं क्या क्या करता हूं मैं, बस यही सोचा किया करता हूं। इन बुतों को देखकर बेसाख्ता अल्लाह अल्लाह कह दिया करता हूं मैं। जिस क़यामत चाल से आते हैं वो, रोज एक महशर किया करता हूं मैं। आपकी मखमूर आंखों की कसम बिन पिए पी लिया करता हूं मैं। को मसला नहीं है मगर मसला तो है,
ہر شخص اپنے خول میں کچھ خدا تو ہے. کیا گہرا معنی خیز خیال، حقیقت سے قریب تر. یہ فیصلہ عجیب صحیح فیصلہ تو ہے، تیرے بغیر جینے کا کچھ حوصلہ تو ہے. پگ ڈنڈیوں کو دیکھ کے آتا ہے یہ خیال، رستہ نہیں بنا مگر راستہ تو ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سچ بولتا نہیں، ہر شخص اپنے بارے میں سچ سوچتا تو ہے. یہ ہمارے عقیل اشرف صاحب مرحوم ساتھ چھوڑ گئے ہمارا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تر و تازہ رکھے. میری کوتاہی اور شرمندگی کہیے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں 2-2.5 سال سے کتاب اور چائے چل رہا ہے، لیکن میں عقیل بھائی کی زندگی میں عقیل بھائی پہ پروگرام نہیں کر پایا. یہ یقیناً میری کوتاہی ہے، مجھے اس کا افسوس ساری زندگی رہے گا. لیکن یہ بھی ایک زندگی کی حقیقت ہے، اس کے ساتھ جینا پڑے گا. جب بھی وہ آتے تھے، کم آتے تھے کتاب اور چائے، لیکن جب بھی آتے تھے میری بڑی ہمت پڑتی تھی کہ وہ آئیں. میں ایش بھائی سے کہا بھی کرتا تھا کہ آپ پلیز ان کو لائے گئے. بہت خوشی ہوتی تھی مجھے، میری بڑی ہمت پڑتی تھی جیسا میں نے کہا، کیونکہ عقیل اشرف جیسا عظیم انسان اگر عمر کے اس حصے میں، جب وہ ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی، اتنی دور سے جب آتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوشی ہوتی تھی، بہت عزت افزائی، ہمت افزائی ہوتی تھی. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر آصف قدیر جب کتاب و چائے میں جب آتے ہیں تو ہمت بنتی ہے. پرویز بھائی اور عشرت آپا آتی ہیں تو ہمت بنتی ہے، لگتا ہے کہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس روایت کو قائم رکھے. آپ تمام لوگوں کا ایک بار دوبارہ شکریہ. کتاب و چائے میں آتے رہیے، پی ایچ جی ایچ کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اس طرح کی اچھی روایت کو قائم رکھیں. بہت بہت شکریہ.